السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 اور 38 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما در حقیقت، ان بے شک ہوتا ہے، ما اگر الگ پڑھیں تو جو کچھ ہوتا ہے تو وہ کم معنی رکھتا ہے۔ اردو کے الفاظ جو ہیں در حقیقت یہ زیادہ اچھا معنی ہے اس کا۔ ان من نفیو آگے پیچھے کرنا، نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین حمزہ۔ زیادہ زیادتی ہے، یہ زیادہ ہونا کم ہونا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ زیادتن فی الکفر، کفر میں۔ یضلوا، وہ گمراہ کیے جاتے ہیں۔ یہ ضاد لام لام یہ سے ضلالت بھی بن سکتا ہے، ضلالت گمراہی ہی ہوتی ہے۔ یضلوا بہ الذین کفروا، بے ہی اس کی وجہ سے، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو۔ یحلون کو دیکھیں تو ہا لام اور لام، اور حلال بنانا ہو تو لام کے بعد الف لگا دیں تو حلال بن جائے گا، جو حرام کا اپوزٹ ہے۔ یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو، آما سال کو، سال یہ عین واو میم سے ہے، اور جس کا معنی تیرنا ہوتا ہے، تو چونکہ وقت بھی سورج تیرتا ہے اور ٹائم بنتا ہے تو اس لیے اس کا معنی سال بنتا ہے۔ عام و اور، یحرمونہ وہ سب حرام کر دیتے ہیں اس کو۔ حرمون کو دیکھیں حرامیم ہے تو الف لگا دیں تو حرام بن جائے۔ آملی عام سال، آملی یواتو تاکہ وہ پوری کریں، عدتا گنتی، عدتا گنتی، آئین دال دال عدد سے ہے۔ ما حرم اللہ ہو جو حرام کیا اللہ نے، فیحلو تو وہ حلال کر لیتے ہیں، ما حرم اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے۔ زینا مزین کر دیے گئے، زینت دے دی گئی، خوبصورت بنا دیا گیا، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا۔ واللہ اور اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، در حقیقت مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو بریکٹ میں کریں، کفر میں زیادتی ہے، وہ اس کی وجہ سے گمراہ کیے جاتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، اور وہ سب حلال اس کو حلال کر لیتے ہیں، اس سال کو حلال کر لیتے ہیں کہ وہ سب حرام کر دیتے ہیں اس کو، اس سال کو، تاکہ وہ پوری کریں، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں جو حرام اللہ نے کر دیے، تو وہ سب حلال کر لیتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت دیکھیں،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، ما کیا، لکم تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جائے، لکم انفرو، لکم تمہارے لیے، تم سے، لکم انفرو تم نکلو، انفرو کیا ہوتا ہے، نکلنا، منتشر ہونا، تو اس میں کام کرنے کا حکم ہے، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، حصہ کل تم، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ یہ سا کل تم کو دیکھو تو آخری تم کے معنی تو تم ہوا، اور سا قاف لام اس میں موجود ہے، تو ثقیل اردو کا لفظ، یہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، سا قاف یا لام، ثقیل۔ کش ثقل بھی میں نے مثال دی تھی اس کی، ثقل کیا ہوتا ہے، جو زمین کھینچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف، اس سے وزن بنتا ہے، تو اس کو کش ثقل کہتے ہیں۔ تو تم بوجھل ہو جاتے ہو الی الارض، زمین کی طرف، کیا، رضی تم خوش ہو گئے ہو، تم راضی ہو گئے ہو، رضی تم کو دیکھو تو را زواد یا موجود ہے، اس کو اردو کا راضی بنانا ہو تو را کے بعد الف لگا دے تو راضی بن جائے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے، آخرت سے یعنی آخرت کے مقابلے میں، فما پس نہیں، متاع الحیات الدنیا، متاع فائدہ، دنیا کی زندگی کا پس فائدہ نہیں، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا مگر قلیل، بہت تھوڑا، قلیل الا اگر نہیں، تنفرو تم نکلو گے، یعذبکم تو عذاب دے گا تمہیں، عذاب علیما، وہ عذاب دے گا تمہیں دردناک عذاب، علیما ویستبدل، اور وہ تبدیل کر دے گا، میں نے بتایا تھا کہ اس یست اور اس طرح کا آتا ہے جس کا معنی چاہنا ہوتا ہے، اور تبدل کو دیکھیں تو آرام سے بدل لفظ بن سکتا ہے، بعد لام اردو کا بدل، اور تبدیل بھی بن جائے گا، قومن کسی قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہ، تضروہ تم بگاڑ سکو گے اس کا، زواد را ضرر، ضرر کیا ہوتا ہے، نقصان دینا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، شیء کچھ بھی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں خوش ہو گئے ہو؟ بس دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر جو 37 ہے، یہ آیت ایک سے لے کے 37 تک ان کا شان نزول اور ہے، جو پہلے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اور 38 جو اگلی آیت آپ نے دوسری آیت آج پڑھی ہے، وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی۔ تو آئیے ہم 37 کو پہلے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ رہے تھے کہ جو مہینے ہیں وہ اللہ کے ہاں تو 12 ہیں، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، ان میں کفار مکہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے عجیب طریقے ڈھونڈ لیے تھے، کیونکہ جب وہ لڑائی کر رہے ہوتے تو وہ اس طرح کرتے،
اگر ان کی لڑائی ختم نہ ہوتی تو وہ یہ مہینے آ جاتے تو وہ اس طرح کرتے کہ ان کو بدل لیتے. جب بدلتے تو محرم کو آگے پیچھے کر لیتے، یا جو مہینے جن میں لڑائی اسلام میں منع تھی اس لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے. اور یہ کفار مکہ میں بھی اس طرح کی جو لڑائی تھی، وہ چونکہ دین ابراہیم کے وہ پیروکار تھے اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو ان 4 مہینوں میں وہ بھی نہیں لڑتے تھے. تو جب یہ مہینے آ جاتے لڑائی کے دوران تو وہ اپنی طرف سے ہی مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے، یعنی ان کی حرمت پامال کرتے لیکن نام بدل دیتے. کبھی اعلان کر دیتے کہ محرم آئے گا 3 مہینے بعد اور یہ اگلا یہ فلاں مہینہ ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ بڑی زیادتی والا کام ہے. آپ کو یاد ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وقت بدلتے بدلتے اپنی اصل حالت پہ آ گیا ہے. چونکہ وہ مہینوں کو چینج کرتے تھے تو جب آپ نے آخری خطبہ دیا تو اس وقت حقیقت میں وہ ذو الحجہ ہی تھا، اس لیے آپ نے یہ کہا تھا. تو وہ کرتے کیا تھے؟ وہی جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو وہ حرام قرار دے دیتے تھے، اور جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو حلال کر لیتے تھے. اور کبھی کبھی گنتی پوری کر لیتے تھے، یعنی 4 مہینے لڑنا نہیں، ذو الحجہ کی جگہ کسی اور مہینے کو ڈال دیتے. تو بہرحال اس کو اللہ پاک نے اس برے فعل کا ان کا تذکرہ کیا ہے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے، اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اصل میں یہ اللہ کے بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں جن پر خاص طور پر جن سے دین کا تعلق ہے ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. جیسے اب کوئی سارے مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ جی رمضان کا مہینہ جو اگلے مہینے آ رہا ہے وہ اب 2 مہینے بعد شمار ہوگا، تو یہ بات غلط ہے، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. اگلی آیت غزوہ تبوک کے تناظر میں نازل ہوئی، جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا. آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ تبوک ہوا تو فصل پکی ہوئی تھی اور قحط کا زمانہ تھا، اور بہت سے لوگ اس جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا تو کثیر تعداد نکل پڑی. چند لوگ پھر بھی تیار نہیں تھے، لیکن تھوڑی سی سستی کے بعد وہ نکل پڑے، اور کچھ منافق تھے انہوں نے لوگوں کے حوصلے پست کیے، اور کچھ سچے مسلمان بھی تھے جو جنگ میں نہ جا سکے کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، لیکن وہ جنگ سے رہ گئے. پھر ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی ہوا اور ان کو سزا کے طور پہ نبی علیہ السلام نے آ کے برتاؤ کیا، اور تقریباً 50 دن بعد واپس آنے کے ان کے ساتھ صلح ہوئی، ان کو اللہ نے معاف کر دیا. تو غزوہ تبوک کے بارے میں اشارہ ہے. ویسے تو ہر وقت ہی جب اللہ اور اس کا رسول اور اسلام جان مانگے، مال مانگے تو تیار رہنا چاہیے، اور اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ بوجھل ہو گیا. مطلب کیا؟ جیسے زمین کھینچتی ہے چیزوں کو اور ان کا وزن بنتا ہے زمین کی کشش کی وجہ سے، کشش ثقل جسے کہتے ہیں. تو تم ادھر صورت کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا کہ تم دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو آخرت کے مقابلے میں. حالانکہ دنیاوی فائدہ جو ہے جتنا مرضی زیادہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو جہاد اور قتال ہے یہی تو
کسی اسلامی ملک کو اور اسلام کو بچانے کی ذمہ دار چیز ہے۔ اور یہ اسلام کی چوٹی بھی اسی لیے کہا گیا، اگر جہاد نہیں ہوگا تو آپ کی مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، لوگ آ کے قبضہ کر لیں گے۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جو آخری غزوہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑا، جس میں یہ وہی غزوہ ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا جتنا سامان وہ لائے تھے وہ سب سے زیادہ تھا، اور عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کی ہر چیز اٹھا کے لے آئے۔ تو یہ آخری غزوہ تھا، اور پہلا غزوہ بدر تھا جس میں 313 کے قریب مسلمان تھے، اس میں کوئی 30,000 کے لگ بھگ تھے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ہمیں ہر وقت اسلام کے لیے اپنا جان مال قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جب آپ طاقتور ہوں گے تو وہ دشمن میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان ایٹمی طاقت ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ ایٹمی طاقت ڈکلیئر ہوا ہے، اب دشمن جو مرضی کرتا رہے، اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بڑی شرارت کر سکے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم نہیں نکلو گے، تو تمہیں ایک تو عذاب دے گا اللہ، دوسرا پھر تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب